سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے شروع کریں گے، اور جہاں تک اللہ لے جائے، اور ہر دفعے صرف تذکرے کے طور پر کہ ہمیں یہودیوں کی مسلسل نافرمانیوں کو سننا ہے، اس لیے سننا ہے کہ ان سے بچنے اور عیسائیوں کی غلطیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں بار بار 5 نمازوں میں پڑھواتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بات واقعی بہت سنجیدہ ہے، بڑی خطرناک ہے، اس کو ہم اتنا لائٹ نہ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہودیوں نے یہ غلطی کی اور عیسائیوں نے وہ غلطی کی، بلکہ ان کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر کو تلاش کرنا ہے کہ ہر مسلمان انڈیویجول اور پھر سارے مسلمان ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی، وہ کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے روٹ رہی ہے۔ تو دیکھیے آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے بعد بہت سارے رسول بھی بھیجے تھے۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو یاد دلا رہا کہ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کتاب یہاں اس سے مراد ہے زبور، اس سے مراد ہے معاف کیجیے گا تورات، جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو قرآن کریم۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اے یہودیوں دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات دی تھی، اور اس کے بعد میں ہم نے بہت سارے رسول بھی بھیجے۔ تو رسول تو ہر قوم اور ہر جگہ پر اللہ نے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو۔ پھر یہاں پہلی دفعہ برسبیل تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ پہلا پارہ شروع ہونے سے لے کر اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہیں نہیں آیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں برسبیل تذکرہ آیت آ رہی ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر قرآن میں کیا ہے تو یا تو صرف لفظ عیسیٰ آیا ہے یا پھر عیسیٰ بن مریم آیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور نبی کا ذکر ان کے والد یا ان کی والدہ کے ساتھ میں نہیں ہے، صرف یہاں پر حضرت عیسیٰ کا ہر جگہ پورے قرآن میں اسی طرح آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسانوں کے ایک بڑے گروپ نے اس پر بڑی بے وقوفی کی، دھوکہ کھایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہوں گے، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی نشانیاں دی تھی، بینات جمع ہے بینتن، اور بینہ کہتے ہیں کھلی دلیل کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی تھی حضرت عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے سے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی تھی۔ وہ کھلی نشانیاں کیا تھی؟ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں 7ویں پارے میں آیت ہے، اس میں پورا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور کسی کو برس کی بیماری ہوتی وہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور اس کے علاوہ مختلف طرح کی نشانیاں ان کی بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ان نشانیوں کی طرف ذکر ہے کہ اتنی نشانیاں دینے کے بعد بھی عیسائی نہیں سدھرے، گمراہ ہوئے، اور یہودیوں کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو ان کو بھی نشانیاں دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے۔ مفسرین میں یہاں پر اب یہ سوال کھڑا ہوا کہ روح القدس سے مراد کون ہے؟ اب روح اللہ کا ایک حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے آپ بتا دو کہ یہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔
اللہ کے ایک حکم کو روح سے خود اللہ نے تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا روح، وہ روح ہمارے جسموں میں آ جاتی ہے. یہ وہ کرنٹ ہے کہ جب دوڑتا ہے تو پھر جو ہے جیسے انسانوں کی دنیا میں الیکٹریسٹی جب آتی ہے تو گھر روشن ہو جاتا ہے، سارے بلب روشن ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ ایک کرنٹ ہے جس کو حکم اللہ نے فرمایا اور اس سے سارے انسان زندہ رہتے ہیں. اور جیسے وہ کرنٹ چھین لیا جاتا ہے انسان اسی وقت مردہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ کرنٹ نہ ہو تو گھر کی ساری چیزیں فریج وغیرہ بھی پھر مردہ ہیں، کام نہیں کرتی ہیں. تو اس بارے میں پھر بہت زیادہ تفسیر آئی ہے کہ بھئی روح القدس سے مراد کون ہے. بعض مفسرین نے بالکل ہی عجیب غریب انداز سے یہ کہا کہ روح القدس سے مراد ہے انجیل، کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن یہ تفصیل جو ہے تفسیر کہ روح القدس کا مطلب ہے انجیل صحیح ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کی آیتوں میں بعض جگہوں پر اللہ نے خود فرمایا ہے تورات والانجیل. تو ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے دو لفظ نہیں ہوتے، جبکہ مختلف حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے ان سے کہ روح القدس سے مراد ہے جبریل علیہ السلام. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ جبریل ہیں. اور مختلف جگہوں پر قرآن میں بھی جہاں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو اللہ نے کہیں پر جبریل علیہ السلام کا نام لیا ہے، کہیں پر ان کو روح القدس کہا ہے، کہیں پر ان کو الروح الامین کہا ہے. اور اس طرح کے ذکر ہے. تو جیسے دیکھیے کہ 19 پارے میں ہے نزل ابی روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن کو لے کر روح الامین تمہارے دل پر آئے تاکہ آپ اللہ سے ڈرانے والوں میں سے شامل ہو جائیں. تو یہاں الروح الامین کہا گیا جبریل علیہ السلام کو. ہمیں یہ بات معلوماتی طور پر سمجھنی ہے کہ لفظ روح القدس لفظ الروح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. ایک بات اس بارے میں اور بھی تفسیروں میں لکھی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ روح القدس سے مراد کون ہے، یعنی جبریل ہی ہیں یا کوئی اور ہے. تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت صحابی تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. جس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں عربوں میں تیر اور تلواروں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ زبان کے شعروں سے بڑی لڑائی ہوتی تھی اور وہ بڑی فتح سمجھی جاتی تھی. ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا، باقاعدہ ایک پوسٹ تھی کہ ہمارے قبیلے کا، جیسے ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں اسپوک مین کون ہوگا، تو اسی طرح وہ ہر زمانے میں اس وقت عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے قبیلے کا نمائندہ کون ہوگا جو شاعری کرے گا. تو ہر شخص کو شاعری کا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا، بہت بڑا ہوتا تھا. تو اس طرح سے ہر جگہ تھا. اور مسلمانوں میں اللہ نے حضرت حسان بن ثابت کو بنا دیا تھا شاعر. بڑے غضب کے شاعر تھے، ان کی زبان، ان کے خیالات، ان کا انداز جو تھا وہ واقعی یعنی جو جاہلی اشعار تھے ان میں سب سے آگے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں، مدینہ منورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک منبر رکھ دیا تھا جس پر حضرت حسان بیٹھا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کان ینافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعری کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر شاعری کرتے تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صاف ستھرا، ہر عیب سے پاک، اور آپ کی بڑائی سارے عربوں پر، اسلام کی بڑائی سارے عربوں پر، مسلمانوں کی بڑائی سارے عربوں پر، وہ سب بتاتے تھے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اللہم ایید حسان بروح القدس. یہ فرمایا کہ اے اللہ حضرت حسان کی تائید فرما، مدد فرما روح القدس کے ذریعے. اب دیکھیے اس حدیث میں لفظ روح القدس آیا ہے اور اس سے مراد سیدھے جبریل علیہ السلام ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت مزیدار حدیث ہے، تفسیروں میں لکھی ہے
کہ حدیث اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ جو ہے صحابہ سے متعلق ہے، ورنہ حدیث کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ ورڈز، وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ حضرت حسان بن ثابت مسجد میں بیٹھ کر اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے۔ حضرت عمر جو خالص اسلام کے داعی تھے اور اسلام ان کی رگ رگ میں شامل ہو گیا تھا، جو مسلمانوں کو گمراہی کے کسی راستے پر دیکھتے تو تلملا جاتے اور ہٹاتے۔ حضرت عمر نے سوچا اب کیا مسجد میں یہی کام رہ گیا ہے کہ شعر پڑھو اور شعر سناتے بیٹھو؟ انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ جب انہوں نے ٹوکا، دیکھیے مسلمانوں میں آزادی رائے، فریڈم آف اسپیچ ایک ورڈ ہے جس کو آج کا یہودی، آج کا عیسائی، آج کا ہندو اس ورڈ کو بول کر صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یوز کرتا ہے، لیکن اسی فریڈم اسپیچ کو ان کے خلاف استعمال کریں تو سب تلملا جاتے ہیں اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں۔ یعنی عجیب و غریب دنیا چل رہی ہے اور مسلمان بھی اس سے غافل ہیں۔ تو دیکھیے کہ فریڈم آف اسپیچ دیکھیے آپ یہاں پر حضرت عمر نے جو امیر المومنین ہیں، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو روکا کہ ابھی کیا کرو مسجد میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے ہو؟ اس پر فوراً حضرت حسان بن ثابت نے، اور سارے لوگ موجود ہیں ان کی موجودگی میں، وقت کے امیر المومنین کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قد كنت انشد فیہ وفیہ من وخیر منک، میں تو مسجد میں بیٹھ کر اشعار پڑھا کرتا تھا اور اس مسجد میں، اس مجلس میں وہ شخص ہوتا تھا جو آپ سے بھی بہتر تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں حضرت حسان حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا انشدک اللہ، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عجیب عنی اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضرت حسان پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف پلٹے کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ بولو، کیا آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ عجیب عنی، اے حسان میری طرف سے کافروں کو جواب دو، اور یہ فرمائے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہم نعم، جی ہاں جی ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یعنی ہم بات صرف اس بات کی کر رہے ہیں کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے جس آیت نمبر 87 میں کہ آتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی اور روح القدس سے ان کی تائید کی تھی۔ تو ہم نے اتنی دیر میں یہ بات سمجھا کہ روح القدس سے مراد کون ہے، اور حدیثوں کی روشنی میں، صحابہ کے واقعات کی روشنی میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے، جو ان کی تائید کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیوں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے وہ بات کہی لا تہوی انفسکم، جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ جو بات ان کا دل نہیں چاہتا تھا یا جو بات ان کو اللہ کی مشکل لگتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، اور اگر خاموش رہ گئے تو اسی بات کا ٹیڑھا میڑھا مطلب نکال کر ان کے یہودی عالم خود بھی بہکتے اور اپنی قوم کو بھی بہکاتے۔ اسی بات کو اللہ نے ذکر کر دیا افکلما جاءکم رسول، دیکھو جب بھی تمہارے پاس رسول آیا ہے بما لا تہوی انفسکم، اور اس نے وہ بات بولی ہے جو تمہارا دل نہیں چاہتا ہے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا ہے۔ یہودیوں نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی بات سن کر، اللہ کے خلاف، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کرتے، یہ بات ایسی ہے وہ بات ویسی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہر مسلمان کو دے، ہر عالم و جاہل کو دے، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کسی نافرمانی کو سنتے ہی میں اپنے آپ کو اس میں تلاش کروں، اے اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی تیری بات جو مجھے مشکل لگتی ہے میں تکبر کرنے لگتا ہوں، نہیں مانتا ہوں۔ نہیں ماننے کی دو شکلیں، زبان سے بولتا ہوں نہیں میں تو نہیں مانتا، یہ تو آدمی کافر ہو جائے گا ڈائریکٹ، لیکن وہ زبان سے چپ رہے اور دماغ میں اس کے کھلبلی مچے اور وہ اس بات سے بچنے کے بہانے تلاش کرے، یہ تکبر ہے اور اللہ کو ناپسند ہے۔ یہی یہودیوں کی فطرت ہے
کہ اس فطرت سے اور عیسائیوں کی اس فطرت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بار بار زبان سے کہلوایا، بولو اللہ اس راستے سے بچا لے کہ جس پر یہودی اور عیسائی چلتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے کیا کیا کہ انبیاء کے میں سے بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے فَفَرِيقًا، اس سے مراد ہے انبیاء کی جماعت، یعنی مختلف زمانوں میں آنے والے وہ انبیاء جو یہودیوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، تو ان میں سے بعض کو تو تم نے کیا کیا، جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم قتل کرتے ہو۔ بعض انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور بعض انبیاء کو صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا۔ اس آیت میں آپ دیکھیے فریقاً کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ تقتلون، حالانکہ اسی الفاظ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سن ہی رہے ہوں گے، ضرور آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بعض باتوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ دیکھیے، پہلے کیا فرمایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے بعض انبیاء کو جھٹلایا۔ کذبتم پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، تم نے جھٹلایا، اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، دیکھیے اردو سن کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تم نے بعض انبیاء کو جھٹلایا، یہ پاسٹ ٹینس ہوا۔ مگر وہ فریقاً کے بعد میں قتل تم نہیں آیا اور بعض انبیاء کا تم نے قتل کیا، بلکہ اس کی جگہ پر ہے وہ فریقاً تقتلون، اور بعض انبیاء کو تم قتل کر رہے ہو، یعنی قتل کرنے کا کام کنٹینیو تمہارا جاری ہے۔ یہ بات فریقاً تقتلون اللہ رب العزت نے صرف یہودیوں کے بارے میں بولی ہے پورے قرآن میں، نہ عیسائیوں کے بارے میں، نہ کسی اور قوم کے بارے میں، کیونکہ انبیاء کو قتل کرنے کا اتنا بڑا بھیانک جرم صرف یہودیوں نے کیا ہے۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں بتا رہا ہے، ان کی پاسٹ ہسٹری کو، تو جب پاسٹ ہسٹری کی بات ہے تو جھٹلانے کا کام بھی پاسٹ میں ہو چکا، اور نبیوں کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ یہ کام بھی پاسٹ میں ہو چکا۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے تقتلون، یہ پریزنٹ اور فیوچر بن رہا ہے، تو ایسے کیسے؟ نبیوں کو قتل کرنے کا کام یہودی کر چکے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو۔ یقین یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، وہ یہودی جو مدینہ میں بستے ہیں۔ اور مدینہ میں کیا ہوا؟ مدینہ میں یہ ہوا کہ یہودیوں اور منافقوں نے 2-3 دفعہ باقاعدہ سازش کی کہ جس کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کر دیں۔ اس میں سے ایک بنو قریظہ کے وقت جو ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حملہ کیا تھا، تو آپ ان یہودیوں نے یہ سازش کی کہ ہم نبی سے کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ آئیے اور ہم گفت و شنید کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ڈائلاگ سے مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہ کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو لے کر گئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ فلاں جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں گے کہ ہم لوگ بھی ابھی آتے ہیں، اور اس وقت کوئی کمرہ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی روم ہوتا تھا، نہ کوئی کانفرنس ہال ہوتا تھا، بلکہ کہیں پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد میں پھر انہوں نے بنایا کہ ایک دیوار کے نیچے بٹھائیں گے اور اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں گے، تو پتھر لگیں گے تو نبی مر جائیں گے نعوذ باللہ۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، جبریل علیہ السلام آئے، اور اس سے پہلے کہ وہ پتھر ان پر گرتا انہوں نے بتا دیا کہ آپ فوراً یہاں سے اٹھ جائیے، یا آپ کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھیے آپ، اور آپ کو وہ واقعہ تو معلوم ہی ہے کہ ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت، اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کھانا کھایا، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ابھی لقمہ صرف زبان پر رکھا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر فوراً کہا، اور آپ نے تھوک دیا، اور اس میں جو زہر اس عورت نے ملایا تھا اس کی تیزی آپ کی زبان کو لگی، آپ نے تھوک دیا۔ ایک صحابی ایک لقمہ کھا چکے تھے، وہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں اس عورت کو گرفتار کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں تماشا کیا، تم نے کھانے پر بلایا اور نبی نے تمہاری دعوت قبول کی، اور اس کے بعد میں تم نے اس کے اندر زہر کیوں ملایا؟ اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ سچے نبی ہیں
تو یہ زہر کھا کے نہیں مریں گے، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دو واقعات تو کھلے ہوئے ہیں کہ جس میں یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کریم ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس میں جو لفظ آتا ہے اپنے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ایک انبیاء کی ایک ٹیم کو تو جھٹلا دیا، اور بعد انبیاء کو تم قتل کر رہے ہو۔ تو یہاں پر لفظ تقتلون کا آنا بالکل صحیح ہوا، اور اس کی جگہ پر لفظ قتل تم صحیح نہ ہوتا۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں یہودی ہمارے دل جو ہے نا وہ کورڈ ہیں۔ غلف جمع ہے غلاف کی، اور غلاف کسے کہتے ہیں؟ ہماری اردو زبان میں ماشاءاللہ لفظ غلاف جو ہے بہت عرصے تک چلتا رہا، اب وہ لفظ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، جیسے کہ اردو زبان کے بہت سارے الفاظ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زبان خود بوڑھی نہیں ہوئی ہے، اس کے ماننے والوں نے اس زبان کو بوڑھا بنا دیا، اور بات بات پر انگلش کا لفظ جو ہے زبان سے نکالنا شروع کر دیا، ورنہ پہلے غلاف بولا جاتا تھا، وہ کافی تھا۔ اگر آج کی نوجوان نسل کو بولیں ذرا یہ جو پلو ہے اس پر غلاف چڑھا دو، تو پوچھیں گے واٹ از غلاف، کیونکہ ان کو کور تو معلوم ہے، غلاف معلوم نہیں ہے۔ وہ پڑھتے ہی انگلش میڈیم سے، اور ہم نے بھی انگلش میں بولنا شروع کر دیا ان کے ساتھ۔ انگلش بولنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر اپنی زبان سے ناواقف ہونا ایک جرم ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر میں اپنی زبان کو بھی زندہ رکھیں اور اس کو بھی۔ اور اس سلسلے میں مثال دوں گا ہمارے کیرلا کے لوگوں کی، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، ان کی جو ملباری زبان ہے وہ ہر حال میں گلف میں رہنے والا بھی سیکھتا ہے، اور یورپ اور امریکہ میں رہنے والا بھی سیکھتا ہے، اور وہ اتنی اچھی بولتا ہے جتنی اچھی کہ وہاں کیرلا میں خود پڑھنے والا کوئی لڑکا، وہ چاہے ہندو ہو، کرسچن ہو یا عیسائی ہو۔ بہرحال یہ یہودی کہتے تھے ہمارے دل غلف ہیں، غلاف، یعنی ہمارے دل کے اوپر ایک ایسا کور چڑھا ہوا ہے، تم کتنا بھی بولو، کچھ بھی بولو، ہمارے دل پر اثر نہیں ہونے والا۔ یہ تو کہتے تھے کھلے طور پر کہ ہمارے دل پر کور چڑھا ہوا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اس بات کے کی دعا کرنا یا بددعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا اس کے بعد اس کی دنیا کیا بنے گی اور اس کی آخرت کیا بنے گی۔ تو یہ ہوتا ہے لفظ لعنت کا مطلب۔ اللہ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اور یہ بات جگہ جگہ قرآن میں کہی گئی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے حضرت داؤد کے ذریعے سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے، یعنی نبیوں نے تک ان پر لعنت بھیجی ہے۔ ہمیں اس لفظ لعنت کو عام زبان میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی غصہ آتا ہے بولتا ہے لعنت ہے مجھ پر، یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے، بڑے خطرناک لفظ ہے۔ لعنت ہو تم پر، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہے۔ لعنت ہو اس گھر پر، یہ بھی بڑے خطرناک الفاظ ہے، اور شیطان کس کو نہیں بہکاتا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ فقلیل ما یؤمنون، تو یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو کہ ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی یعنی تورات، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وہ یہاں نہیں، معاف کیجیے گا، یہاں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، یہاں اس سے مراد ہے قرآن کریم۔ جب ان کے پاس قرآن کریم آ گیا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو کہ وہ تصدیق کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان یہودیوں کا حال یہ تھا مدینے میں کہ وہ فتح مانگنے کی دعا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ یعنی مدینے کے یہودی، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر،
مکے میں رہنے والے اوس اور خزرج کے کافروں کو، بت پرستوں کو بابا یہ دھمکی دیتے تھے ہمارے اندر ایک آخری نبی آئے گا، اس کے ساتھ آخری کتاب آئے گی، اس کے آنے کے بعد تو ہم تم سب کو ختم کر دیں گے اور ہم کو فتح ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ تم لوگ تو یہ بولتے تھے کہ ہاں ہم جو ہے اب کیا کریں گے کہ اس کتاب کے یعنی قرآن کے ذریعے سے تمہیں ختم کریں گے، دعا مانگتے تھے، فلما جاءہم، مگر جب وہ کتاب واقعتاً آ گئی، مگر عربوں میں آئی اور عربوں کے ذریعے سے ساری دنیا کو دیا جانے لگا، ما عرفو، فلما جاءہم ما عرفو، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، دیکھیں یہاں کتنے خطرناک الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی کافروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، بھی سمجھتا رہو بھی انفسہم، تو کتنا برا ہے جو انہوں نے جو ہے خود ہی خرید لیا ہے، کس بات کے مقابلے میں، ان یکفروا بما انزل اللہ، اس بات کے مقابلے میں کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کا انکار کریں، کفر کریں، بغیاً، اس جلن، اس حسد میں، اس غصے میں، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے نا، نہیں میں صرف یہودیوں میں بھیجوں گا، نہیں میں صرف عیسائیوں کو دوں گا، نہیں میں صرف مسلمانوں کو دوں گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کو نہ یہودی روک سکتا ہے اور نہ عیسائی روک سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان روک سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیے اللہ کا فضل چاہے جس پر آ جائے، اسی طرح ہم آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی نعمت میسر ہے جو آپ کو نہیں اور آپ کے پاس جو مجھے نہیں، یا ہم تیسری تھرڈ پرسن کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں اللہ کا فضل جس کو ملا ہے ہم خوش ہوں، ارے بھائی اللہ نے ان کو دیا ہے، ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہو ان پر۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ یہودی جو ہیں ایک غضب کے ساتھ دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے، ایک غضب کے ساتھ دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اس پہلے غضب کی مفسرین نے بہت ساری تشریح کی ہے اور دوسرے غضب کی بھی مفسرین نے بہت ساری تشریح کی ہے، اور فرمایا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے جو ہے بڑا ہی انسلٹ کرنے والا، بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو پہلے غضب سے کیا مراد ہے؟ فباءوا بغضب، اس سے مراد عام طور پر جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی اور جب ان کو مختلف باتوں میں جو آپ پچھلی سنتے ہی چلے جا رہے ہیں، کہا گیا کہ تم اسلام پر عمل کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ کرو، اور اس کو وہ جھٹلاتے رہے اور غلط کام کیا انہوں نے، تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوا۔ اور جو دوسرا غضب ہے اعلیٰ غضب، یہ دوسرا اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا اعلیٰ غضب ہے وہ اس بات پر ہے کہ تمہیں معلوم تھا کہ آخری نبی آئے گا، قرآن کریم نازل ہوگا، اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ آخری نبی سچے نبی ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے، جان بوجھ کر معلوم ہونے کے باوجود تم نے اسلام کو جھٹلایا، تم نے نبی کو جھٹلایا، تم نے قرآن کو جھٹلایا، اس کا غصہ الگ اللہ کا ان پر نازل ہوا۔ تو دو غضب اللہ کی طرف سے یہودیوں پر نازل ہوئے، ایک تورات کے ساتھ برا سلوک، اس کو نہ لینا، اس کے لکھے ہوئے احکام کو توڑنا، اس میں الفاظ کو بدلنا، معنی کو بدل دینا، اور نبیوں کا قتل کرنا، نبیوں کی بے عزتی کرنا، ان کو جھٹلانا، اس کی وجہ سے جو ان پر غضب نازل ہوا وہ ایک غضب تھا۔ اور جو دوسرا غضب ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، وغیرہ وغیرہ۔ میں پھر عرض کروں گا، ہر بات میں اپنے بارے میں سوچئے، میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا میں اس پر عمل کتنا کرتا ہوں، میں نے پرانی ساری زندگی میں اس پر کتنا عمل کیا ہے، کیا اب تک میری زندگی میں لا الہ الا اللہ آیا؟ کیونکہ جب لا الہ الا اللہ آئے گا زندگی میں تو غیر اللہ نکل جائے گا، بندہ صرف اللہ کا ہو جائے گا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی زندگی، اس کی خوشی، اس کا غم، اب رحمت ہو تو، اور اگر مصیبت آئے تو وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں کفری الفاظ نہیں بولے گا، اور وہ صرف اللہ کا دیوانہ ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ، اللہ کے ساتھ دیوانہ ہونے کی اس کی کیفیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ الٹے سیدھے کام اپنی مرضی سے کرے گا،
جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ بولے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. اور جب بولے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھ لے کیجیے، تو میرے بھائیوں وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے گا، اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہوگی. تو یہ اصل چیز ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے جو نازل کیا ہے تم بھی اس پر ایمان لے آؤ. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم تو اس بات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا. وہ اسی بات پر غصہ تھا ان کو کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے عربوں میں کیوں بھیجا. اب آپ بتائیے، آپ ایک انسان ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں کئی سو نبی بھیجے، کئی سو. آپ کے دل میں کبھی غصہ آیا؟ آپ نے سوچا اللہ تعالیٰ تو نے یہودیوں میں اتنے سو نبی کیوں بھیجے تھے؟ الحمدللہ کسی مسلمان نے، کسی عالم نے کبھی یہ نہیں سوچا. اللہ کی مرضی. ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے، جس کو جو ملا وہ اللہ کی مرضی ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ایک طرف تو کیا کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا کہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ، تو بولتے ہیں نہیں، ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا. اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ادھر اس کے پیچھے سے اس کے بعد، یعنی یہ کہنے کے بعد کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ ایک حق ہے، سچ بات ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. قل، آپ یہ کہہ دو کہ جب تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے کہ جو ہم پر نازل ہوا، تو ذرا یہ تو بتا دو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تم اپنی ہی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ من قبل، اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تصور کیجئے نا پلیز، یہ تصور کیجئے ایک یہودی کہہ رہا ہے میں تو تورات کو مانوں گا، میں قرآن کو نہیں مانوں گا. اس کے بعد میں جب اس سے پوچھا کہ اچھا آپ تورات کو مانتے ہیں تو بھی تورات حضرت موسیٰ پر آئی تھی، اس وقت کیوں نہیں مانا؟ اور ان کے علاوہ جو انبیاء ہیں ان کو کیوں قتل کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہو، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ایمان والے ہو، معلوم ہو کہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بھی تم نے کیا کیا کہ ان کے بعد بھی کیا کیا؟ بچڑے کو اختیار کر لیا، بچڑے کو خدا مان لیا، گائے کے بچے کو، ہاتھ سے بنائے ہوئے گائے کے بچے کو. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم جو ہے وہ ظلم کر رہے تھے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دے رہے تھے. ابھی جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گائے کا بچڑا جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ اس کا تم انکار کر رہے ہو، تو مجھے اچانک ایک بہت چھوٹی سی بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. اب سے کوئی 3-4 دن پہلے میں اپنے نواسے محمد اسماعیل کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا تو ایک شخص اور داخل ہوا بلڈنگ کی لفٹ میں ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے اندر داخل ہو کر مجھ سے کہا السلام علیکم. سلام کیا، اس کے سلام کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ بھی مسلمان ہے. لیکن جیسے ہی لفٹ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کالا تاگا، وہ ہوتا ہے نا جو عام طور پر بدعقیدہ لوگ ڈالتے ہیں، ہاتھ پہ اس کے وہ کالا تاگا تھا. میں نے جیسے ہی دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اس نے میرا احترام کیا، مجھے بڑا سلام کیا، تو میں نے کہا میرے بھائی یہ آپ نے کالا تاگا کیوں پہنا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجھے ہمیشہ بخار آتا تھا اور جاتا نہیں تھا، تو ایک پیر صاحب نے وہ تاگا دیا کہ یہ پہنو تو اس سے بخار ہے تو نہیں آئے گا. میں نے کہا میرے بھائی یہ شرک ہے، یہ کالے تاگے ڈالنا جو ہے ہندوؤں کی نشانی ہے. تو اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے وہ تاگا فوراً نکال دیا. اس نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم تھا. لیکن اسماعیل میرا نواسا پوری بات نہیں سمجھ سکا. وہ لفٹ سے جیسے ہی باہر گیا تو میں نے اس سے کہا، اس نے پوچھا کہ ابو یہ انہوں نے ہاتھ میں کالا تاگا کیوں پہنا تھا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹے وہ ایسا شیطان نے ان کو بہکایا کہ کالا تاگا پہنیں گے تو بخار نہیں آئے گا. میرے منہ سے الفاظ ختم نہیں ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کفر اور شرک جو ہے نا ایک انسانی طبیعت کے بالکل خلاف ہے.
میں نے جیسے کہا کہ بیٹے وہ شیطان ان کو جو تو وہ ایسا بخار نہ آنا اس کے لیے ڈالا تھا انہوں نے، اتنا سنتے ہی میرے نواسے نے کیا کیا، اس نے بہت زور سے آواز نکالی ایں، اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو دماغ کی طرف لے کر گیا اور کہا ان کو دماغ نہیں ہے کیا؟ یہ کالے تاغے سے بخار کا کیا تعلق ہے؟ میں نے اسی وقت سوچا کہ اسماعیل تو ابھی کفر شرک کو سمجھ بھی نہیں سکا ہے، اور ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے بات کہی گئی تو وہ ہنس پڑا، اسے بڑا تعجب ہوا کہ ایک کالے تاغے کا بخار سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں، شرک اور کفر اتنی انہوکی چیز ہے دنیا میں، وہ بچے کو بھی نہیں سمجھ میں آ سکتی، وہ نہیں مان سکتا۔ تو آپ اسے سمجھیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بچڑے کو اختیار کیا، کہ کتنی عجیب غریب بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر جو ہے طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی آیت آئی ہے، بعض جگہ تفسیروں میں مفسرین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کے گزار کر وہاں سے تورات کو جب لے کر آئے، اور 9 پارے میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ لے کر جیسی آئے ہیں، وہ جو تورات تھی اللہ تعالیٰ نے الواح تختیوں پر اپنے طور پر معجزے کے ساتھ میں لکھ کر ان کو دی تھی، جیسے ہمارے ہاتھ میں بک ہوتی ہے، اور وہ لے کر جب آئے واپس تو یہودیوں نے اس پر عمل کرنا اور اس سے اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور بچڑے کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ غصے میں تختیوں کو نیچے پھینک دیا، بعد میں اٹھایا، یہ بھی قرآن مجید میں افسوس کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اس پر اللہ نے ان کے اوپر سچ مچ طور پہاڑ کو اٹھا دیا تھا کہ اب تم یہ تورات کو لے کر اس کے اوپر عمل کرتے ہو یا تمہارے اوپر طور کا پہاڑ گرا دیں، تو انہوں نے کہا جی جی ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم کو جو دیا جا رہا ہے اس کو طاقت سے پکڑ لو، واسمعوا، اور سنو جیسا بولا جا رہا ہے۔ قالوا سمعنا وعصینا، ان سے کہا گیا کہ سنو، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم عصینا، ہم انکار کرتے، اب نافرمانی کرتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ان کے کفر کی وجہ سے پلا دیا گیا تھا۔ یہاں جو لفظ آیا وہ کیا ہے؟ اشربو، کفر کی محبت، بچڑے کی، شرک کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی۔ تو اب یہاں لفظ اشربو جو آیا ہے اس کے اوپر مفسرین نے عجیب عجیب تفسیریں کی ہیں کہ بھئی اس لفظ اشربو کا مطلب کیا ہے۔ تو اب اس میں یہ لیا گیا کہ اس کو اس بات سے پانی سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے پانی پیتے ہیں تو انسان کی ہر رگ میں پہنچتا ہے، تو اسی طرح ان کے دل و دماغ میں شرک گھس گیا تھا، اس کی مثال دی، اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئی، لیکن اب اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ بھئی لفظ اشربو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو یہ لفظ، یہ تعبیر کیا صرف قرآن میں آئی ہے یا یہ عربی زبان کا جز ہے؟ تو پھر مفسرین میں اور اس میں خاص طور سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا مختلف اقوال کو بتانے کے بعد کہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں گھس جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ اس محبت میں وہ اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے، اپنی پسند کی چیز کے خلاف وہ سن نہیں سکتا اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ اور خود ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حبک شیء یعمی و یصم، کوئی کسی چیز کی محبت جو ہے تمہیں اندھا بنا دے گی اور تمہیں جو ہے بہرا بنا دے گی۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور لیکن عربی زبان میں ایک ضرب المثل ہے جو پھر بعد میں ساری زبانوں میں چل پڑی، حبک شیء یعمیک، عربی میں پروورب جو ہے وہ ہے حبک شیء یعمیک، تم کسی چیز سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں اندھا بنا دے گی کہ تم کو اس کے صرف بھلائیاں نظر آئیں گی اور برائی نہیں۔ مگر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو لفظ ہے اشربو، یہ قرآن میں کسی چیز کے پلانے کے معنی میں نہیں استعمال ہوئی ہے، بلکہ مثال دی گئی ہے، یعنی کسی چیز کا جسم کے دل و دماغ میں اس کی محبت کا گھس جانا، یہ اس کی طرف دلالت کرتا ہے، نہ کہ کوئی چیز ہے جیسے کہ پلائی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نابغہ زبیانی نام کے بہت بڑے شاعر تھے عربی کے، نابغہ
زبیانی ان کا نام تھا، انہوں نے اپنی بیوی عصمہ یا عثمہ عین سا میم تا اپنی بیوی کی محبت میں کچھ اشعار گئے ہیں، تو جب میں نے وہ اشعار پڑھے تو مجھے پسند آئے اور میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام جوان ساتھیوں کی خدمت میں بھی اشعار پیش کروں گا کہ جس سے ان کی اپنی بیویوں سے محبت تازہ ہو جائے۔ تو لیجئے میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو نابغہ زبیانی کے وہ اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی بیوی عثمہ کے تعریف میں بولے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک چھپا ہوا میسج بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، تو لفظ اشربوا کا مطلب کیا ہے؟ تو نابغہ زبیانی اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تغلغل حب عصمت فی فؤادی، تغلغل حب عصمت فی فؤادی، عصمہ کی محبت میرے دل کے اندر گھس چکی ہے، فبادیہ مع الخافی یسیرو، تو وہ محبت جو میں اپنی بیوی سے ظاہر کرتا ہوں اور وہ محبت جو میرے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تغلغل حیث لم یبلغ شراب، اس کی محبت میرے دل میں ایسی گھس گئی ہے کہ وہاں تک کوئی پینے کی چیز بھی اب تک نہیں پہنچ سکی۔ اس میں دیکھو کہہ رہے ہیں لم یبلغ شراب، پینے کی چیز بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، ولا حزن ولم یبلغ سرور، نہ کوئی غم اس درجے تک پہنچ سکا، نہ کوئی خوشی پہنچی ہے جتنی محبت کی چوٹی پر میں اپنی بیوی کو چاہتا ہوں۔ اکاد اذا ذکرت العہد منہا، میرا حال یہ ہے کہ میں نے اس سے جو محبت کے دعوے کیے ہیں اور جو وعدہ کیا ہے، جب وہ مجھے یاد آتے ہیں اطیرو، تو مجھے لگتا ہے میں جیسے اب ان وعدوں کی خوشی میں اور ان وعدوں بیوی کی اس وعدوں بیوی کے ساتھ کیے گئے ان وعدوں کی خوشی میں اڑنے لگوں گا۔ لو ان انسانا یطیرو، تو اگر کوئی انسان اڑ سکتا ہے تو میں اڑ کے بھی دکھا دوں۔ تو یہ ہے وہ اشعار جو نابغہ زبیانی نے اپنی بیوی کے تعریف میں کہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ انہی اشعار کا ترجمہ اپنی بیوی کے سامنے بھی کر سکتے ہیں کہ چلو ایک خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، کہی جائے۔ اگر ایسی کوئی بات شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں دیکھیے جو آیا ہے لم یبلغ شراب، کہ مجھے اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے کہ کوئی پینے کی چیز اور کوئی غم اور کوئی خوشی بھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ وہ اشربو کا مطلب صرف اتنا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں میں، ان کی رگ رگ میں بچڑے کی محبت گھس چکی تھی، کیونکہ وہ کفر کو پسند کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو آپ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا برا ہے یہ معاملہ جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دے رہا ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ یعنی جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہی سچائی ہے نا تو اس سچائی سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، اگر تمہارا یہی کہنا ہے نا تو اس کہنے سے تو میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے یہودیوں سے کہ اگر تمہارا یہ ایمان، پہلے تمہارا بولنا ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم اس بات کو مانیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی تورات، پھر تورات کو جھٹلانا، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، تو یہ ہے تمہاری محبت، یہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا ایمان تم کو یہ سکھا رہا ہے۔ اگر تم سچے ہو، سچ میں مومن ہو، تو کیا تمہارا ایمان ایسا ہوتا ہے؟ تو بہرحال یہ باتیں ان سے کہی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن کی ہر بات کو غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، اس پر عمل کر کے ہم وہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اور مستقل ہم ایسا کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہمیں کہنے کا منہ ہو کہ اللہ میں نے تیری کتاب کو پڑھا اور صحیح طور پر پڑھا، پھر اس کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر عمل کیا، اور پھر دوسروں تک بھی پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ۔ ظفر بھائی یہ بتلائیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی قوم ایک ہی تھی، بنی اسرائیل؟ ایسا ہوا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے آئے، وہ آ کر چلے گئے، اور ابھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے رسول آئے، اور سیکنڈ لاسٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا
جب آپ پیدا ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے، نبی بنائے گئے تھے، تو یہودیوں کے ہی اندر تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بعض باتوں کو اللہ کے حکم سے منسوخ کیا اور حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھائے گئے، اور قرآن نے بتایا کہ ان کو اٹھا لیا گیا، مگر وہاں سے ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا جس نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ وہ جو ہے ان کو سولی دے دی گئی تھی، جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، تو خود بخود پھر وہاں سے ایک نیا گروپ بن گیا جس کا نام عیسائی پڑا، جس کو قرآن نے نصارہ کہا، اور پھر یہ گروپ ایک مستقل گروپ بن گیا، ایک مستقل امت بن گئی۔ اچھا چلیے دعا کر لیں۔ جی ضرور بھائی، بسم اللہ۔ اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك البصيرة والبصارة ولك العلم وأنت العلام الغيوب وأنت على كل شيء شهيد. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء قدير وأنت على كل شيء رقيب. سبحانك يا ربي سبحانك. اللهم يا ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة وقنا من هذا المرض كورونا وغيره يا رب الراحمين. احفظ كل مسلم ومسلمة، كل صغير وكبير، كل جاهل وعالم، كل عربي وعجمي یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو نے آج ہمیں توفیق دی، نیا دن دیا۔ اے اللہ آج ہمارے فجر کے اٹھنے سے پہلے اور تہجد کے اٹھنے سے پہلے نہ معلوم کتنے لوگوں کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اور تو نے ہمیں زندہ کیا۔ فالحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا۔ موت سو جانا ایک طرح کی موت ہے، تو نے ہمیں زندگی دی۔ اے اللہ آج کے اس 24 گھنٹے کی مہلت کو جو آج کے دن تو نے ہمیں دی ہے، اس میں ہمیں دین پر چلنا، دین کی بات کہنا سننا آسان فرما۔ اے اللہ غصے پر کنٹرول عطا فرما، زبان پر کنٹرول عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو عمل کریں اس میں تو راضی ہو جائے، اس کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے قرآن کی چند آیتوں کو سنا، اے رب العالمین ہمارے سننے اور سنانے کو، پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ اللہ کا بندہ ان کو تجوید سکھاتا ہے اور سنتا ہے اور ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، یہ سارے عمل قبول فرما، دلوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ اپنی غلطی ماننا آسان فرما، چاہے وہ تجوید کی ہو، چاہے زندگی کی ہو، اور چھوٹا بتائے یا بڑا بتائے، دوست بتائے یا دشمن بتائے، ہر غلطی کو دور کرنا آسان فرما۔ اے رب العالمین یہودیوں کے اور عیسائیوں کی تمام غلطیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر عطا فرما۔ ہمارے ہر کام میں ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جائزہ لیں، یہ کام شرک تو نہیں ہوتا ہے، یہ کام کفر تو نہیں ہو رہا ہے، یہ کام اللہ کی صحیح بات کا ٹیڑھا مطلب نکالنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ پھر اس پر عمل کرنا آسان فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے رب العالمین ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو بے حد قبول فرما۔ جو لوگ بھی شریک ہوتے ہیں یا یوٹیوب پر سنتے ہیں، یا ہمارے جو علماء اور جو داعی اللہ، اے اللہ جو لوگ بھی جس انداز سے بھی کام کر رہے ہیں ان کے ہر کام کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، کام کرنے والوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی چال چلن سے، ان کی سازشوں سے تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اسلامی محبت میں آپس میں میل اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کا ایمان کا تعلق قائم کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔